اگر تزکیہ نفس خود بخود ہونا ہوتا تو نمازوں کے ذریعے سے ہو جاتا، تلاوت کے ذریعے سے ہو جاتا، یہ معاون ضرور ہیں، لیکن تزکیہ نفس کے لیے ایک مزکی کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانو نے ضابطہ بنا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی آئے گا صادقین کے ساتھ نتھی ہونے سے، ان کی رہنمائی سے تزکیہ۔ صحابہ کرام صحابی بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تربیت یافتہ تھے، پھر تبع تابعین تابعین کی صحبت میں رہے۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، دور کا سفر کر کے جا کے ان کی صحبت میں بیٹھ جاتے تھے، ان کے فیض سے فیض یاب ہوتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربضہ ایک بستی تھی معمولی سی، وہاں ڈیرے ڈال لیے تھے، تو ایک سلیمی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے فیوضات سے میں مستفید ہونا چاہتا ہوں، یعنی آپ کو میں پیر بنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی صحبت کے اثر ہو میرے اوپر۔ اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ مشائخ کی صحبت میں رہنے سے انوارات ملیں گے اور میرا تزکیہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ساتھی تو وہ ہے جو میرا کہنا مانے، کہ آپ کس بات میں چاہتے ہیں کہ آپ کی میں اطاعت کروں؟ فرمایا جب میں اپنے مال میں سے خرچ کرنے کا حکم کروں تو اچھے سے اچھا مال صدقہ کیا جائے، اس شرط پہ اس کو ٹھہرا لیا۔ یہ قصہ ہے۔ ایک دن کسی نے خبر دی کہ دریا کے کنارے کچھ لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ بھائی کوئی ہے؟ اب لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے تھے، خدام جو اپنی تربیت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ کوئی ہے کہ جو نہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ سلیمی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا کہ جاؤ ایک اونٹ لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ بڑا صحت مند اونٹ ہے، تو میں اس کو لے جانے لگا۔ پھر میں نے سوچا کہ ذبح کر کے کھلانا ہی تو ہے نا، یہ تو حضرت کی کارآمد کا چیز ہے، کئی کاموں میں یہ مددگار ہوتا ہے، طاقتور جانور ہے، تو اس کو چھوڑ کے اس سے کم درجے کی اونٹنی لے گیا۔ وہ فرماتے ہیں جب اس اونٹنی کو دیکھا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو نے خیانت کی، کشف ہو گیا، تو نے خیانت کی۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا، میں جلدی اس اونٹنی کو واپس لے گیا اور اسی اونٹ کو پھر میں لے آیا۔ پھر فرمایا کہ بھئی کوئی ہے جو دو شخص جو اس کو ذبح کریں اور اس کا گوشت بنائیں۔ دو کھڑے ہوئے کہ جی ہم کرتے ہیں، انہوں نے ذبح کیا اور گوشت بنایا اور فرمایا کہ سب میں تقسیم کر دو اور میرے گھر بھی اتنا ہی جائے جتنا دوسروں کے گھروں میں جائے۔ اپنا وعدہ بھول گیا تھا یا جان بوجھ کے کیا؟ اس نے کہا جی بھولا تو میں نہیں تھا، اول میں نے وہی اونٹ لیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ حضرت کی ضرورت کا ہے، اس کو چھوڑ کے اس سے کم درجے کی اونٹنی میں لے آیا کہ مسافروں کو، غریبوں مسکینوں کو کھلانا ہی تو ہے گوشت، یہ سوچا میں نے۔ فرمایا فقط میری ضرورت کے لیے چھوڑا تھا؟ عرض کیا کہ آپ کی ضرورت کے لیے چھوڑا تھا۔ فرمایا کہ میں تجھے اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ ہوگا جب مجھے قبر کے گڑھے میں اتار دیا جائے گا، وہ دن میری ضرورت کا دن ہوگا۔ اس سے مجھے یاد آیا یہ قصہ کہ اس زمانے میں بھی مشائخ کی صحبت میں جا کر اپنا تزکیہ کروایا کرتے تھے۔ پھر آگے یہ سلسلہ چلا، پھر ان صحبت یافتہ لوگوں کے ذریعے سے گھروں میں عورتوں کے اندر تزکیہ نفس ہوتا تھا، یا جو ہے
کبھی کبھی یہ مشائخ خواتین کے لیے پروگرام کر لیا کرتے تھے، خواتین بھی پردے میں اپنی کیفیات بتاتی تھی، اور اب تو ٹیلی فون کے ذریعے سے اور اب تو واٹس ایپ کے ذریعے سے کیفیات اپنی بتا سکتی ہیں خواتین، اور ان کو جواب اس طرح دینا آسان ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، تزکیے کے بغیر جنت نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو ہوائے نفس سے اپنے آپ کو جس نے بچا لیا اللہ کے ڈر سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔